نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ محترم و مکرم سامعین، ہر انسان کی شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ذو الجلال اس کو اولاد نصیب فرمائے، اور یہ تمنا، یہ دعائیں، یہ خواہش انبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور ہر انسان اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے اور اس کی تمنا بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اولاد سے محروم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو لاوارث ہی سمجھتے ہیں، اور ان کی زندگی بڑی کٹھن ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں کہ ہم اس بہت بڑی نعمت سے محروم رہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ ذو الجلال سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے میں پہنچ گئے اور ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام، وہ بھی بڑھاپے میں تھے اور انہوں نے بھی بڑی گریہ زاری کے ساتھ اللہ ذو الجلال سے دعا مانگی، کہا رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال یہ سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر پھر بھی محروم نہیں ہوں، یعنی مجھے امید ہے، آپ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ ذو الجلال مجھے ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر انہوں نے یہ دعا مانگی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد نصیب فرما، پاک صاف وہ اولاد مجھے عطا فرما، تو خوب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا پیغمبر ہو، اللہ کے خلیل ہوں، اللہ کے دوست ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن وہ خود اپنی اولاد پر قادر نہیں ہے، 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں ملی، تو خود وہ اپنی اولاد پیدا کرنے پر، اولاد دینے اور لینے پر ان کو طاقت نہیں ہے، اور وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ذو الجلال سے مانگ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اولاد اگر دیتا ہے تو صرف اللہ دیتا ہے،
اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور بیٹے نہیں دیتا، آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے بیٹیاں نہیں دیتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ اس کو بیٹیاں ملتی ہیں اور نہ ان کو بیٹوں کی نعمت ملتی ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو انسان کو اللہ ذوالجلال سے نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے، اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یقین کر کے مانگنی چاہیے۔ تو بڑھاپے کی حالت میں عام طور پر جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر زمین و آسمان کا بادشاہ بڑھاپے میں بھی چاہے تو وہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ ذوالجلال اولاد عطا فرمائیں اور اپنے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر صرف اللہ بیٹیاں دے دے تو پھر بھی آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو دونوں دے دے، اور اس کے فیصلے پر انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اور بیٹے انسان اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے، اس کو دعا کرنے کا اجر بھی ملتا رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اس وقت بیٹا بھی عطا فرما دے۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا اور بیٹی کو نحوست سمجھنا اور بیٹی کو آر سمجھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ ان بدقسمت لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ اتر جاتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل کے اندر وہ دکھ اور پریشانی لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر بیٹی ہو گئی، اور پھر وہ کیا سوچتا ہے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کسی مجلس میں نہیں جاؤں گا، کسی کو ملوں گا نہیں، لوگ مجھے کہیں گے اس کے گھر بیٹی ہے، اس کے گھر بیٹی ہے۔ اور یا پھر وہ کیا سوچتا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے جو انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق،
حیوانوں کے حقوق عطا فرمائے ہیں، اور کسی دین کے اندر اور کسی بھی عقیدے کے اندر وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا کہ اگر کتا بھی پیاسا ہے اور بھوکا ہے تو اس کو بھی پانی پلا دو، اس کو روٹی کھلا دو، روٹی ڈال دو۔ اللہ عز و جلال آپ کے اسی عمل سے اللہ خوش ہو جائیں اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور ہمیں تو چونٹیوں کو مارنے سے منع کیا، نہا عن قتل النملہ، کہ چونٹیوں کو تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر مار نہ دو۔ اب چھوٹی سی مخلوق ہے، کئی دفعہ تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن انسان کو چاہیے کہ دیکھ کر چلے، اور جہاں دیکھے کوئی چیز ہے جاندار، اگرچہ چونٹی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی اپنے پاؤں کو سنبھال کر رکھے، کسی چیز کا وہ قاتل نہ بنے۔ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ تو اس کو پانی ڈالا، نہ اس کو خوراک ڈالی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ چلو وہ ادھر ادھر گھروں میں گھوم پھر کر کوئی چیز کھا لے اور اپنی جان کو باقی رکھے۔ اس نے باندھ کر بھوکی اور پیاسی بلی مار دی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ ذو الجلال نے وہ خاتون جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی دکھائی، جہنم کی آگ میں جلتی ہوئی۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فی ہرۃ، ایک بلی کو امسکتھا لا ہی اطعمتھا ولا ہی ترکتھا تأکل من خشاش الارض، نہ اس کو خود کوئی کھانا پینا دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ چلو وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان کو بچا لے۔ تو بیٹیوں کو برا سمجھنا، اور کئی اس دور میں بھی ایسے بد نصیب موجود ہیں کہ جب 5ویں 6ٹھے ماہ کے بعد وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور ان کو ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ تو بیٹی ہے، وہ پوچھتے ہیں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بیٹی ہونے والی ہے تو ان کے گھر میں ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں، میری تو پہلے 3 ہیں، میرے اوپر تو اتنا بوجھ ہے، اس کو کیسے سنبھالوں گی۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں کہ جو ڈاکٹر کو کہتے ہیں، نرس کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی انجیکشن دے کر اس کو ختم کروا دو۔ یاد رکھو، یہ باپ ہو یا اس کی بیوی ہو، جو ایسا کام کرتا ہے، جو ایسا مشورہ دیتا ہے، وہ ایک زندہ انسان کا قاتل ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اب وہ ایک زندہ، اس کے اندر روح موجود ہے۔ شاید آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب 4 مہینے کا حمل مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ ذو الجلال فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ روح پھونک دیتا ہے، اور وہ پیٹ کے اندر سانس بھی لیتا ہے، وہ بچہ حرکت بھی کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پانی میں جو اللہ نے نظام رکھا ہے اس میں تیرتا ہے، اور اس کے اعصاب پورے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایک زندہ انسان ہے جس طرح ہمارے اندر روح ہے، اس کے بعد اس کو ضائع کروانا یہ اس کا قتل ہے، اور اس کی جو سزا اللہ نے رکھی ہے وہ جہنم ہے، اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ کی اس پر لعنت ہے،
اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتائیں، اپنے خاندان میں بتائیں کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو پھر آپ خوش ہوں، اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اپنی قسمت لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یہ ہم تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اگر ہم تمہیں دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے دینے پہ قادر نہیں؟ تو اس لیے بیٹا ہو بیٹی ہو الحمدللہ پڑھیں اور خوشی کا اظہار کریں اور مبارکباد دیں۔ بعض تابعین سے یہ دعائیں ثابت ہیں کہ جب کسی کو اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے تو آپ کہیں بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، اور یا یہ دعا کر دو کہ جعلہ اللہ برا تقیا صالحا، برا تقیا صالحا نافعا للاسلام والمسلمین۔ آپ کوئی بھی دعائیہ کلمات اس بیٹے اور بیٹی کے لیے کہو کہ اللہ اس کو نیک بنائے، زندگی والا بنائے، زندگی والی بنائے، اور اللہ جلال اس کو متقی اور صالح بنائے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس کو مفید بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور والدین کے لیے اس کو اللہ جلال صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آپ اللہ کے شکر کے کلمات کہیں اور خوشی کا اظہار کریں اور اس کے لیے دعائیں دیں اور مبارکباد ان کو پیش کریں، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہے بیٹی کی مبارکباد سے تو اس کو سمجھاؤ کہ بھائیو یہ طریقہ کافروں کا ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں اور بیٹے بھی دیے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے۔ 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں اور جتنا اجر اور ثواب اور جنت اللہ نے رکھی ہے بیٹی کو پالنے پر، اتنا اجر اور ثواب بیٹے کو پالنے پر نہیں رکھا۔ یہ اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہم خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں، 2 بیٹیاں دی ہوں یا 1 بیٹی دی ہو، فَأَدَّبَهُنْ اور فَأَدَّبَهَا وَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وہ اس کو پالتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے اور اس کے درمیان دیوار بن جائیں گی، اور اس بندے کو اللہ ذوالجلال جہنم میں نہیں جانے دیں گے کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں دی تھیں اور اس نے خوشی کے ساتھ ان کو پالا ہے۔ تو بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو بیٹا ہو بیٹی ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعائیں بھی اللہ سے یہی کیا کریں کہ اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے، بیٹا دے، بیٹی عطا فرمائے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کا اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، سب سے اللہ کو پیارے نام، احب الاسماء الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، وَأَصْدَقُهَا، اور سب سے سچے نام وہ کیا ہیں؟ حارث اور حمام۔ تو آپ حارث نام بھی رکھ سکتے ہیں اور حمام نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسمی،
کہ میرا نام محمد ہے تو تم اپنے بیٹوں کا نام بھی محمد رکھو۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ عیسائیوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، صحیح بات ہے نا، مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں کم ہے پوری دنیا کا اگر حساب لاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر کوئی چلتا ہے یا لوگ جو سب سے زیادہ نام رکھتے ہیں وہ محمد کے نام سے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی محمد نام نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ بھئی کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ نے خود فرمایا کہ میرا نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں نام بھارا ہے، فلاں ایسا ہے۔ عبداللہ نام، عبد الرحمن، حارث، حمام، اس طرح انبیاء کے نام، اس طرح محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح احمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح حسن، اسی طرح حسین، یہ نام کس نے رکھے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ جب سیدنا حسن پیدا ہوئے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے، میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ چونکہ بڑے جنگجو اور بڑے بہادر آدمی تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب، حرب کا معنی ہے جنگ، لڑائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا نام حرب نہ رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر جب اللہ عز جلال نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ پھر کہنے لگے جی حرب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حسین رکھو۔ تو یہ نام آپ نے خود رکھے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے نام ہیں، اسی طرح امہات المومنین کے نام ہیں، اسی طرح صحابیات کے نام ہیں۔ یہ سب مبارک نام ہے۔ فاطمہ نام رکھنا کتنا باعث برکت ہے، عائشہ نام رکھنا کتنا باعث برکت ہے، وہ ہماری ماں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی۔ اور دوسری ہماری مائیں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ ام سلمہ ہے، سیدہ میمونہ ہے، سیدہ حفصہ ہے۔ اس طرح تو یہ نام اچھا نام رکھو، شرکیہ نام نہ رکھو۔ شرکیہ نام کہ جس اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی غیروں کے نام پر، آپ نے دیہاتوں میں نام سنے ہوں گے، کئی نام رکھ دیتے ہیں پیرا دیتا ہے، پیرا دیتا ہے۔ کوئی اگر سوچے غور کرے کہ بھئی جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں یہ کوئی پیر دیتا ہے یا اللہ عز و جلال دیتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا نام رکھیں اور 7ویں دن بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کریں۔ عقیقہ کرنا بیٹے یا بیٹی کی طرف سے یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ انسان پر فرض ہے، والدین کے اوپر والدین کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ نے
اس کو استطاعت دی ہو تو پھر وہ بیٹے یا بیٹی کی طرف سے وہ عقیقہ کرے، 7ویں دن کر لے۔ 7ویں دن وہ نہیں کر سکا تو 14ویں دن کر لے، 14ویں دن بھی اس سے نہیں ہو سکا تو 21ویں دن کر لے۔ اگر 21ویں دن تک بھی اس کو استطاعت نہیں تھی تو پھر زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے اور طاقت دے وہ عقیقہ ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے عقیقہ کرو، اور آپ کا حکم اس سے وہ چیز فرض ہو جاتی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ حتی تصبح، کہ بچہ اتنی دیر تک گروی رہتا ہے، آپ اس کا گروی ہونا چھڑا نہیں سکتے جب تک اس کی طرف سے آپ عقیقہ ذبح نہ کر لیں۔ حتی تصبح، 6 مہینے کے بعد اگر طاقت ہے، 2 سال کے بعد اگر طاقت ہے تو عقیقہ ضرور کریں۔ کئی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ مٹھائی پہ بڑے پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن جب عقیقے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، یا کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض بچے کو پتہ چل جائے کہ والدین نے میری طرف سے عقیقہ نہیں کیا تو پھر اس کو چاہیے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے تو وہ اپنی طرف سے عقیقہ کرے، اپنا عقیقہ وہ خود کرے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارک ہے کہ عق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن نفسہ بعد ما بعث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا نبی بننے کے بعد۔ جب آپ کو اللہ نے رسول بنا دیا، 40 سال کے بعد ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر رکھ دیا اور آپ خاتم النبیین بن گئے، تو 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عق عن نفسہ اپنی طرف سے عقیقہ کیا، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو عقیقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ خطبوں میں درسوں میں لوگوں کو اس کی ترغیب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کی طرف سے، سیدنا حسین کی طرف سے عق عن الحسن والحسین کبشین، سیدنا حسن کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی طرف سے 2 چھترے کیے تھے، 2 چھترے کیے تھے۔ تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 چھترے یا 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں، دمبے جسے کہتے ہیں آپ، یا چھترے جسے آپ کہتے ہیں، نر ہو یا وہ مادہ ہو، اور بیٹی کی طرف سے 1۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چھترے اور بکرے کے علاوہ اور کسی جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ بعض بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایک جان دینی ہے، یعنی عقیقے میں ایک جان کے بدلے جان دینی ہے۔ تو میرے بھائیو، جان تو آج کل آپ یہ برائلر لے آئیں، مرغی لے آئیں، کوئی چڑیا پکڑ لیں اور آپ کہیں جی یہ جان کے بدلے ہم جان دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ان الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتن، کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 چھترے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 چھترا۔ بلکہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں اللہ نے ان کو بھتیجا دیا،
ان کے بھائی عبد الرحمن تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا، تو وہ اونٹ لے آئے۔ وہ جو گھر والے تھے نا، وہ بیٹے کی طرف سے عقیقے کے لیے اونٹ لے آئے۔ تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اونٹ دیکھا تو پوچھا یہ اونٹ کس لیے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے جی عقیقے کے لیے۔ تو فرمانے لگی انا للہ استغفر اللہ، یہ تم اونٹ لے آئے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے تو پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان الغلام شاتان وان الجاریت شاتن، کہ بیٹے کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے دو بکرے یا ایک بکرا۔ آپ نے تو بکروں کا نام لیا ہے اور تم یہ اونٹ لے آئے، ان کو روک دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بکرے اور چھترے کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ اور اچھا نام رکھیں، اور 7ویں دن اس کے جو سر کے بال ہیں جس کو آپ چانڈ کہتے ہیں وہ آپ اتروائیں اور اس کا وزن کریں، اس کا وزن کر کے جتنا وزن بنتا ہو اتنے وزن کی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اگر چاندی پاس نہیں ہے اتنی مقدار کی تو پھر آپ اس کی قیمت پوچھ لیں کسی زرگر سے، یا اخبار میں دیکھ لیں، آج کل تو نیٹ پہ بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی چاندی کا ریٹ کیا ہے، سونے کا ریٹ کیا ہے، فلاں کا ریٹ کیا ہے۔ تو اتنی مقدار کی چاندی اس کا ریٹ بنا کر وہ آپ اللہ کے راستے میں کسی محتاج کو، کسی غریب فقیر کو وہ آپ دے دیں۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو اور باتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات رہ گئی کہ کان میں اذان کہنے کے بارے میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، اور بعض اور بھی دوسرے علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ ہمارے استاد گرامی حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے تھے، اور اس لیے کان میں اذان کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور بعض ہمارے علماء کی یہ بھی تحقیق ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بچہ فطرت اور اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی تحقیق یہ ہے، آپ کے عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اذان کہنی چاہیے، تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ اذان کہنے کا ذکر تو اس حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اقامت کا ذکر کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، صرف اذان کا ذکر موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی، سیدنا حسن اور حسین کے کان میں اذان کہی، حین ولدتہ فاطمہ، کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ان کی ولادت ہوئی تو آپ نے اذانا، اذان کہی۔ تو احادیث میں صرف اذان کا ذکر ہے، باقی جن روایات میں اقامت کا ذکر ہے وہ موضوع روایات، من گھڑت روایات، اور ان کو کوئی بھی عالم ان روایات کو صحیح نہیں کہتا، تو صرف اذان آپ دے سکتے ہیں، اقامت کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اور پھر بچوں کی جو نشو و نما ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی نشو و نما، ان کو پالنا، اچھی خوراک خود کھانی چاہیے ماں کو،
ماں کی اچھی خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ اس کے دودھ پر اس کی اولاد پلے۔ 2 سال تک اللہ کا حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورا 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ آج کل جو رواج بن گیا ہے کہ خواتین اپنا دودھ وہ اپنے اولاد کو نہیں پلاتی بلا وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آتا ہی نہیں ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن اگر بلا وجہ وہ دودھ نہیں پلاتی تو ان بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے آ کر لے گئے اور مجھے جہنم میں جلنے والیوں کے مناظر دکھائے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ خواتین جو جہنم کی آگ میں ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ ان کا قصور کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹروں کے کہنے پر، الا یہ کہ کوئی عقل مند ڈاکٹر ہو، بلکہ آج کل تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور آج کل تو کہتے ہیں جی برطانیہ سے امریکہ سے بڑی ریسرچ آئی ہے کہ جو قوت اور جو نشو و نما اور طاقت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ آپ دنیا کا قیمتی سے قیمتی پاؤڈر لے کر اس کو پلا دیں اور کسی بھی چیز کا دودھ پلا دیں، جو قوت اور تاثیر اللہ جل جلال نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے وہ کسی کے دودھ میں نہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنا دودھ پلائے، اور اگر ماں کا دودھ نہیں آ رہا تو پھر اس بچے کی خالہ ہے، اس کا بھی بچہ ہے، اس کی خوراک بہتر کریں اور وہ دونوں کو دودھ پلا دے۔ اسی طرح اس کی پھوپھی ہے، اس کی بہن ہے، یا اسی طرح کوئی اور خاتون ہے، بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ بچ نہیں سکا لیکن اس کو دودھ آیا ہے، تو آپ اس خاتون کا دودھ اس کو پلا دیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر یہی رواج تھا کہ جو یعنی جن کو دایا یا آیا کہتے تھے، وہ جنگلوں سے آتی تھی اور شہر میں آتی تھی اور پوچھتی تھی کہ کسی کے ہاں بچہ اگر ہے اور وہ دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خاتون کے نصیب میں آئے، اللہ اکبر، جن کا نام کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ۔ دوسری خواتین نے یہ سمجھ کر کہ اس کے سر پہ تو باپ نہیں تو ہمیں کیا ملے گا، وہ آپ کو چھوڑ گئی، وہ چھوڑ گئی کہ دادا ہے اور پتہ نہیں دادا کچھ دے گا نہیں دے گا، یا چاچے ہیں تو باپ تو سر پہ نہیں ہے، اور گھر بھی کوئی اتنا امیر نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی حلیمہ سعدیہ کے نام کہ اس کے دودھ پر اس کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان، اس کی نشو و نما اور بچپن اس کا پلے گا تو حلیمہ سعدیہ کے دودھ پر پلے گا۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا، امن والی۔ آپ کو کس نے جنا؟ امن والی نے، آمنہ۔ باپ کا نام عبداللہ تھا، اور جو آپ کو دودھ پلایا گیا وہ حلم اور سعادت کا دودھ۔ حلیمہ کا معنی کیا ہے؟ بردبار، حوصلے والی، تو حوصلے والی اور سعدیہ سعادت مند، وہ آپ نے دودھ پیا ہے، اور اللہ نے آپ کو پھر وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ پوری دنیا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو نہ مل سکا اور نہ ملے گا۔
اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماؤں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے، اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جتنی قوت مدافعت 2 سال ماں کا دودھ پینے کے اندر اس بچے کی پوری زندگی میں، خواہ وہ 80 سال کا کیوں نہ ہو جائے، بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، جتنی قوت مدافعت اس کے اندر ماں کا دودھ پینے سے آتی ہے اور کسی کا دودھ پینے سے نہیں آتی، یعنی حیوانوں کا دودھ پینے سے نہیں آتی۔ وہ خاتون کا دودھ پیے، اپنی ماں کا پی لے، خالہ کا پی لے، پھپھی کا پی لے، یا جو بھی کوئی قریبی خاتون ہے تو وہ ان کا دودھ پیے۔ اسی طرح اس کی خوراک اچھی کرنی چاہیے، اور پھر ختنہ کرنا چاہیے۔ اگر تو بچہ صحت مند ہے تو 7ویں دن اس کا ختنہ کر دیں، اور اگر کمزور ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا مضبوط ہو جائے، تو پھر ختنہ آپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے جب بھی آپ کر لیں۔ یہ ختنہ کرنا بھی یہ فطرت ہے اور سنت بھی ہے، اور اسلام کے اندر ہمیں اس کا حکم ہے، یہ فرض بھی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو اچھے کلمات سکھائیں، اچھے کلمات سکھائیں۔ اللہ اکبر، ایک لفظ بولتا ہے تو اللہ اللہ، صحیح ہے نا؟ 2 لفظ بولنا شروع کر دے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک اچھے نام ان کو آپ یاد کروائیں۔ دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ باپ کہے گا اپنی امی کو گالی دے، وہ امی کہے گی کہ باپ آیا نا تو اس کو گالی دے۔ یہ جہالت کی بات ہے، جہالت والی بات ہے۔ اچھے کلمات سکھائیں، اور 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آیا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو ابو کے ساتھ ہم مسجد میں جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نمازی گھر ہیں، اذان ہوتی ہے نا تو بچے ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نہ کچھ آتا ہے، نہ ان کو یعنی کوئی اذکار آتے ہیں، سجدے میں چلے جائیں گے، ہیں جی رکوع میں چلے جائیں گے، اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت تو حقیقت ہے کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے جب ایک معصوم بچہ ایسے دعا کر رہا ہوتا ہے، کیوں جی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو نہیں پتہ ہے کہ میں نے مانگنا کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ اپنے والدین کو، مسجد میں لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے سب سے قیمتی دولت انسان کی اولاد ہے۔ اس کے لیے انسان اپنے گھر بیچ دیتا ہے، بلکہ ایسے بھی دیکھے ہوں گے اپنا گردہ بیچ دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے، کیوں جی؟ اپنا گردہ بیچ دیتا ہے۔ مائیں اپنی جان قربان کر دیتی ہیں اپنے بیٹے پر اور اپنی بیٹی پر، اس لیے ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ان کو نماز، دین، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ان کو سکھانی چاہیے۔ اچھے عادات سکھانے چاہیے۔ جب وہ کھانا شروع ہو جائے تو پھر یہ کوشش کریں کہ اس کو دائیں ہاتھ میں چیز پکڑائیں۔ کس ہاتھ میں پکڑائیں؟ دائیں ہاتھ میں، ورنہ بچے کے تو ہاتھ میں جو بھی آئے گا وہ اس طرح منہ میں ڈال لے گا، اور آپ کہیں نہیں بیٹا یہ ہاتھ آ گیا۔ دائیں ہاتھ سے کھلائیں، دائیں ہاتھ سے پلائیں، تاکہ اس کی بھی یہ عادت بن جائے۔ اور نیک اولاد انسان کے لیے دنیا میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی خدمت کرے گی، اس کے لیے دعائیں کرے گی۔ فوت ہو جائے گا تو اس کو جنازے کی دعائیں آتی ہوں گی، جنازے کی دعائیں آتی ہوں گی، اور آخرت میں یہ اولاد اس کے لیے رفع درجات کا اور صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر اولاد بری نکلا ہے، اس کی آپ تربیت صحیح نہ کریں، اس کی صحبت صحیح نہ ہو،
تو وہی ماں اور باپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو چوک لے، انہوں چوک لے، اس کو اٹھا لے۔ تو اس میں ہماری اپنی کوتاہی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا عقیقہ نہیں کیا ہے، اس کا نام اچھا نہیں رکھا ہے، اس کی چانڈ اتار کر اس کی طرف سے صدقہ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، اس کو ہم نے دین نہیں سکھایا ہے۔ کتنے اولادیں ہیں کہ اگر ان کا باپ فوت ہو جائے تو ان کو نماز جنازہ کی دعا تھی۔ اگر ہم خود اپنے اولاد سے جو بڑے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں بچے، ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا جب ہم فوت ہو گئے تو آپ نے ہمارا جنازہ پڑھنا ہے، تو بتاؤ کیا پڑھو گے جنازے پہ، کیا دعا پڑھو گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو نماز جنازہ کی دعائیں سکھائی ہوئی ہیں کہ بیٹا فوت تو ہونا ہی ہے ایک دن، لیکن ہمیں اچھے طریقے سے الوداع کرنا، دعائیں پڑھنا، اور یہ دعا تو اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچوں کی فکر کریں کہ میرے بچے نمازی ہوں، میرے بچے نمازی ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق ملے اور کیا دعا کی انہوں نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ایک نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، اور یہ بھی اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے، ان کے اندر نبوت جاری ہوگی، اسماعیل بھی نبی بنیں گے اور اسحاق بھی نبی بنیں گے، اور پھر اسحاق کی آگے اولاد سے سارے انبیاء آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے باوجود وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح اللہ نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ بھی دعا آپ پڑھتے رہیں اپنے والدین کے لیے، خواہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ جلال نے ہمارے عزیز اور پیارے بیٹے محترم قاری محمد یونس صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، ان کو اللہ جلال نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا۔ پہلے بھی ابو ہریرہ ہے میرے خیال، محمد ابو ہریرہ انس، دو بیٹے پہلے۔ اچھا، ابو ہریرہ اور محمد انس، محمد سیف اللہ حسنین۔ اچھا، محمد سیف اللہ حسنین، ماشاءاللہ، بڑا سارے نام اکٹھے کر لیے آپ نے، ماشاءاللہ۔ تو حقیقت ہے کہ میں جب انہوں نے کہا تو مجھے نا بہت خوشی ہوئی، دو بیٹی ہیں، بہت، ماشاءاللہ، عائشہ اور حفصہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی ابھی تک اولاد نہیں ملی، اللہ ان کو نیک اولاد نصیب کرے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دے اور اپنے والدین کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور ہم قاری صاحب کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی اور پہلے دو بیٹے دو بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو امت مسلمہ کے لیے صالح اور متقی، پرہیزگار اور دین کے کام کو آگے پھیلانے والے، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کے والدین کے لیے بھی ان کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بہت بہت مبارک بھی